بالی ووڈ کی ایکٹریسز تھی نا, انہوں نے ثنا خان توبہ طائب کی, کیونکہ وہ رابطے میں ہیں تو اس لیے اپڈیٹ ملتی رہتی ہے. انہوں نے شادی کی ہے مفتی انس صاحب سے ٹھیک, تو وہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں, تو وہ مفتی انس صاحب بھی میرے سے رابطے میں ہیں. تو دونوں نے اپنی تصویر بھیجی, تو میں نے کہا یہ اس کائنات میں شاید پہلی دفعہ ہوا ہوگا, کسی ایکٹریس کی شادی ہو رہی ہے کسی حضرت مفتی صاحب سے, ٹھیک ہے. تو بہرحال ہماری طرف سے ان کو مبارکباد بہت زیادہ, آپ لوگ کی طرف سے بھی میں پارسل کر رہا ہوں, ہے نا, مبارکباد ہے نا. تو آپ نے مبارکباد دی, ہم نے کیمرے کے ذریعے ان تک پارسل کر دی. تو بھائی اگر یہ دونوں سن رہے ہوں گے انشاءاللہ, تو بھائی ہمارے الفلاحیہ میں جتنے نمازی اس وقت ہیں, ہم سب کی طرف سے آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو. تو بڑا اچھا کام ہو گیا, خاندانی قسم کا, خاندانی قسم کا کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا تو میرے علم میں تو فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ بالکل ہی ایک شوبز کی دنیا کو چھوڑ کر آئی اور کہاں گئی, کسی مولانا کے گھر میں چلی گئی. ہٹو بچوں ہو گیا, مولانا صاحب بہت خوش ہوں گے. مولانا صاحب کہیں گے اللہ نے اسلام پر چلنے کا بدلہ مجھے دنیا میں ہی دے دیا, آخرت میں حور کی ضرورت نہیں بھی ملی تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. مفتی صاحب, مفتی انس صاحب ہیں جی, او بھائی فون نمبر ان کو دے دیں آپ, بس جو بھی نام ہے فون نمبر ان کو دے دیں آپ, ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب جو ہیں ان کو ان کے نیکیوں کا بدلہ اللہ نے دنیا میں دے دی. اچھا خیر, اللہ ان کو دونوں کو استقامت دے بھائی, اس شادی کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور کامیاب بنتی ایک دوسرے کو برداشت کرنے سے. مفتی انس صاحب بھی میرے سے رابطے میں, میں نے ان سے بولا بھائی تھوڑا سا ظرف بڑا رکھنا ہے, بالکل ہی ایسے نہیں کہ اپنے جیسا بالکل ہی بنانے کی کوشش شروع کر دو. وہ تبلیغ میں 4 مہینے لگا کر آتے ہیں نا, تو گھر میں ایک دم سختی شروع ہوتی ہے, تو بزرگ وہاں سمجھا کے بھیجتے ہیں کہ 4 مہینے تم نے لگائے ہیں, گھر والوں نے نہیں لگائے ہیں, تو ان پہ ہاتھ ذرا ہلکا رکھنا. تو یہاں بھی ہم نے ان سے کہا ہے, اور ان سے وعلیکم السلام, ان سے ہم نے کہا ہے کہ محترمہ سے کہ آپ اپنے آپ کو اب جس حد تک چینج کر سکتی ہیں آپ کریں, اور اللہ سے دعا مانگیں اللہ آپ کو استقامت دے. آپ تھوڑا ملا بننے کی کوشش کریں, اور ملا صاحب تھوڑا سا لبرل بننے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح زندگی گاڑی چلے گی. بننے کی کوشش کا مطلب چلنا تو 100% دین پہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ اس کو چلانے کا طریقہ تھوڑا سا نرم ہونا چاہیے. اور یہ شادی یاد رکھو, یہ جو ثنا خان نے توبہ کی ہے, یہ کسی کے دباؤ میں, کسی کی تبلیغ سے نہیں ہے. تو خود سے دل میں خیال آیا, خود سے اسلام کی طرف جانے کا خیال پیدا ہوا, خود سے یہ پتہ چلا, خیال پیدا ہوا کہ یہ شوبز کی دنیا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں اور کھانے کے اور ہوتے ہیں. جو نیچرل سکون ہے وہ گھریلو زندگی میں ہی ہے. اور میں بار بار لڑکیوں کو بہت کہتا ہوں یہ بات, کہ جن کو ابھی اپنی خوبصورتی پہ ناز ہے اور وہ گھرداری والی زندگی نہیں چاہتی, تو یہ تھوڑے دنوں میں آپ کی جو بیوٹی ہے نا, یہ سب ختم ہونے والی ہے. خوش قسمت عورت وہ ہوتی ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنا گھر بسائے. جب گھر بسائے گی, گھرداری والی زندگی شروع ہو جائے گی, تو کوئی بات نہیں, پھر جتنا بڑھاپا آئے گا آپ کے خاندان میں قدر بڑھتی چلی جائے گی. جب عورت کسی خاندان میں جاتی ہے تو اس کی جوانی کے ڈھلکنے سے اس کی ویلیو کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے. ماں بنتی ہے نا, ماں تو جتنی بوڑھی ہو اتنی اچھی لگتی ہے. بھائیوں کو بہن جتنی بوڑھی ہوگی اتنی اس میں بزرگی زیادہ ہوگی, بھائی ہماری بہن ہے, اب تو ماں کی جگہ ہے, یہ وہ ماں والا احترام اس کو دیتے ہیں, اور خاندان میں اس کی عزت بڑھتی ہے. اور یا تو یہ جوانی ہمیشہ رہتی نا, پھر تو آپ اسی اسٹائل میں زندگی گزارتے, ہمیشہ تھوڑی رہتی ہے, تو تھوڑے دنوں میں ختم. تو جو اپنے آپ کو کسی ٹھکانے لگا دیتے ہیں, کسی شریف آدمی سے نکاح کر کے اس کے ساتھ زندگی گزارتی, اپنی فیملی میں اپنے گھر دار میں مشغول ہو جاتی ہیں, وہ زیادہ خوشی والی زندگی ملتی ہے. اور جو نہیں کرتی یہ کام, تو بھائی یہ دنیا کے دور کے ڈھول ہیں, یہ سہانے ہی لگتے انسان کو. مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نا, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے. تو یہ رنگ رلیاں دور دور سے اچھی لگتی ہیں.
تو ہم دوسری ایکٹریسز کو بھی کہیں گے کہ مفتیان کرام دنیا میں اور بھی ہیں. انڈیا کی بات کر رہا ہوں, پاکستان کی. اور بھی دنیا میں بزرگان دین, علماء کرام, مفتیان کرام ایک سے ایک پڑا ہوا ہے بھائی. تو اگر کسی کو مزید توبہ کرنے کا خیال پیدا ہو تو ہمارے ہاں بہت سی ویکینسیز خالی. اس کو مذاق ہی سمجھیے گا, سیریس نہ لیجیے گا اس کو. آج کل مذاق کرنے کے بعد بتانا پڑتا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں. اچھا بھائی, قربانی کے جانور. جی اور بھائی نکاح پڑھانا ہے پہلے یار. وہ دولہا کہہ رہا ہوگا کہ ان کے چکر میں ہماری کیوں تاخیر کر رہے ہو بھائی. اچھا بھائی,